ماشاءاللہ آپ کا ایک تجربہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو یہاں پہنچنے میں ایک ٹائم لگا ہے. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے ایون کہ یہ جو آپ میرے سے کوشچنس بھی کر رہے ہیں، آپ کو ایک اے آئی اس سے بہتر انداز میں کسی بھی ایک 10 سالہ لڑکے کو بھی بتا سکتا ہے. آج کل چیٹ جی پی ٹی کا بہت زیادہ دور ہے. چیٹ جی پی ٹی ایک سافٹ ویئر ہے، ٹھیک ہے، ریسنٹلی وائرل ہوا ہے، یہ کافی پرانا، پاکستانیوں کو اب جا کے پتا لگا. انفارچونیٹلی یہ باہر کے ملکوں میں 2017 سے یوز ہو رہا ہے اور ان کی بڑی بڑی کمپنیز یوز کر رہی ہیں کیونکہ 3 امپلائیز کا کام یہ ایک چیٹ جی پی ٹی ہی کر لیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ، اور آج ہم جو اس میں کرنے جا رہے ہیں ایک نئی چیز ہے. نئی چیز اس لحاظ سے ہے کہ دنیا جو ہے وہ سائنٹیفکلی بہت آگے بڑھ گئی ہے، اور سائنسی ترقی نے جہاں انسانی سوچ کو حیرت میں ڈالا ہے، تو کچھ لوگ بھی ایسے ہیں جنہوں نے اس ترقی سے پورا فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو نفع بھی پہنچا رہے ہیں، لیکن ان کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم آج بات کریں گے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس پر. آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنیادی طور پر کیا ہے کہ انسان کے بدلے مشین جو ہے وہ انسان کو ریپلیس کرنے کے لیے تیار ہے. اگرچہ مشینیں انسان ہی نے بنائی ہیں، لیکن اس نے اس طرح ریپلیس کیا کہ انسان کے بغیر اب بہت سے کام جو ہیں ایک انسان اپنی مشینوں کو استعمال کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کا کام لے سکتا ہے. ایک ایسا شخص جو بنیادی طور پر ڈھونڈے ملتا نہیں ہے، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ جیسے بادل آئے ہوتے ہیں تو چاند دکھائی نہیں دیتا، لیکن ہم نے آج وہ بادلوں کے باوجود چاند ڈھونڈ نکالا. آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں نہ صرف مہارت رکھتے ہیں بلکہ بہت سے ان کے فالوورز ہوں گے، لیکن لوگوں نے ان کو دیکھا نہیں، فالو کیا، ان سے فائدہ اٹھایا ہوگا، ان کا نام سنا ہوگا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں طلحہ شیخ صاحب. ہم طلحہ شیخ صاحب سے باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج طلحہ شیخ صاحب. طلحہ شیخ صاحب جو ہیں اس دنیا میں جو اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا ہے اس میں ایک چمکتا دمکتا سورج ہیں. تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم نے اس سورج کو بہت سے بادلوں میں سے ڈھونڈ لیا ہے. جی کیسے ہیں آپ شیخ صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. شامدید آپ کو پروگرام میں، اور آپ کا شکریہ کہ آپ ہمیں ملے بھی اور وقت بھی دے دیا. آپ آئے ہیں ہمارے پاس انٹرویو آپ کرنے، بہت شکریہ آپ کا. مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ تشریف لائیں. آپ کا بہت شکریہ. کچھ ایسے جو اصل موضوع اس پر آ جاتے ہیں. جی جی. اے آئی کیا ہے؟ بہت سے لوگ نہیں جانتے. آپ نے اگر ہمارے سننے والوں کو اس کی وضاحت کر دیں گے تو یہ ایک نیکی بھی ہے اور آنے والی جنریشن کے لیے آسانی بھی ہے. بیسیکلی اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا شارٹ فارم ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہوتا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتا ہے جو کہ آپ کے کام کو بہت ایزی کر دیتا ہے. وہ ایزی اس وے میں کرتا ہے کہ اب ایک انسان ہے، اس کی سوچنے کی صلاحیت ایک لمیٹڈ ہے، ٹھیک ہے. یہ صلاحیت اگر ایک مشین کے پاس ہوگی جس کے پاس اندر آپ پوری دنیا کا نالج ایڈ کر دیں گے تو اس کی سوچنے کی صلاحیت آپ خود ایزیوم کریں گے کتنی وائڈ ہو جائے گی. وہ آپ کو کتنے زیادہ سولوشنز پرووائڈ کرے گی. آپ کا کام آسان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ بتائیں. بالکل ایسا ہی، یقیناً آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ظاہر سائنٹیفک دور ہے اور اب تو آسانیاں چاہیے سب کو، وقت نہیں ہے نا لوگوں کے پاس، تیز رفتاری ہے. ماشاءاللہ آپ کا ایک تجربہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو یہاں پہنچنے میں ایک ٹائم لگا ہے. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے ایون کہ یہ جو آپ میرے سے کوشچنس بھی کر رہے ہیں، آپ کو ایک اے آئی اس سے بہتر انداز میں کسی بھی ایک 10 سالہ لڑکے کو بھی بتا سکتا ہے. اب آپ اس کے ایکسپیرینس کو کمپیریزن کر لیں اور اپنے ایکسپیرینس کو کمپیریزن کر لیں تو اس کا مطلب ہے اے آئی آپ کو بہت فاسٹ موو کروانے میں بہت اہم رول ادا کر سکتا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بات درست ہے. ہم جب تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں 19 سینچری کو سوچتے ہیں، اور جب انجن کی ایجاد ہوئی تو دنیا کو حیرت میں ڈالا تھا اس نے، اور دنیا کی رفتار کو جو ہے ایک ایسی تیزی دے دی تھی کہ آج اب دیکھیں دنیا، ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ڈسکس کر رہے ہیں. یقیناً بنیادیں تو ایسی بنتی ہیں نا، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، بات درست ہے آپ کی. اچھا، آپ نے چونکہ بہت کام کیا اس پر اور باقاعدہ اس پہ بھی کام کر رہے ہیں، بہت ایکٹیو، اللہ آپ کو صحت زندگی دے. دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کہاں کھڑی ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں دنیا کو؟ دنیا تو بہت آگے، لیکن پاکستان انفارچونیٹلی بہت پیچھے ہے. اس کی سمپل سی ریزن ہے کہ ہمارے وہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہی نہیں کیا گیا. ایون کہ آپ دور نہ جائیں، آپ ساتھ والے کنٹری انڈیا جس کو ہم اپنا دشمن ملک سمجھتے ہیں، وہ ہمارے، اگر ہم اپنے آپ کو اس سے کمپیریزن کریں تو ہم ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. 0.001% کہیں جا کے ہماری ٹریڈ ہے اے آئی کی، ٹھیک ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو گیا، سافٹ ویئر ہو گئے، تو یہ ہم لوگ تو بہت پیچھے ہیں. ایون کہ پاکستان میں جو اس چیز پہ کام کرتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا، مطلب کوئی انوکھی چیز ہے. ہاں، لوگوں کو یہ خیال ہے. بٹ میں کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہوں، بٹ
میں ایک گورنر سندھ کا ایک اہم انیشیٹ انہوں نے لیا ود JDC اور بہت اہم مطلب اداروں نے مل کے ایک انیشیٹ لیا کہ وہ AI کو اسٹوڈنٹس کو ٹرین کر رہے ہیں. تقریباً ابھی میں صبح ان کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا تو تقریباً 5.5 لاکھ لوگوں کو بچوں کو وہ ٹرین کریں گے جو کہ بعد میں جا کے اس پہ کام کریں گے اور پوری دنیا میں اپنی سروسز بیچیں گے, جس سے پاکستان کی ٹریڈ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے, اور ظاہر اچھا کام کوئی بھی کرتا ہے تو اس کی اپریسیشن ہونی چاہیے. وہ گورنر سنگھ نے جو کیا میں نے بھی سنا اور اچھا کام ہے وہ. آپ چونکہ اس فیلڈ سے زیادہ سمجھتے ہیں اس بات کو, کچھ بات آپ نے جو تھی اس پہ وضاحت کر دی کہ پاکستان دنیا سے پیچھے ہے. تو کیوں پیچھے ہے پاکستان؟ ایک تو آپ نے وضاحت کر دی کہ یہاں ہم اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دیتے, لیکن اس کی کچھ اور ٹیکنیکل ریزنز بھی ہوں گی. کوئی ہم اچھا نصاب نہیں پڑھا پا رہے, ہم اچھے انسٹرکٹرز نہیں رکھتے, کوئی ایسی ریزنز بھی تو ہوں گی پیچھے آپ کے. بالکل ایسے اگر ابھی میٹرک کا کریکولم اٹھا کے دیکھ لیں اس کے اندر ونڈو ایکس ہے, ٹھیک ہے, ونڈو ایکس ہے ہی نہیں, سوری ونڈو مطلب 98 ہے اس کے اندر. اب 98 اور آج 2023 ہے, تقریباً کوئی 30 سال پیچھے ہمیں نصاب پڑھایا جا رہا ہے. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ آگے نکلیں گے جب تک ہمارا وہ کریکولم ہی چینج نہیں ہوگا. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. واقعی ایسا ہے کہ جب ہم اس کو چینج ہی نہیں کریں گے تو ہم چینج ہی ہوں گے کیسے, جنریشن کیسے چینج ہوگی. اچھا ایک اور سوال کہ یہ تو سارے مسائل ہیں جو آپ نے بتایا, میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, آپ اس فیلڈ میں مجھ سے شاید زیادہ جانتے ہوں, لیکن ہیں یہ مسائل, ان کا سولوشن کیا ہے؟ کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ کیسے ہم پاکستان کو, چلے دنیا کے برابر نہ صحیح لیکن کم از کم اتنا قریب تو کہ ہم کہہ سکیں ہم آگے بڑھ رہے ہیں, تو کیا 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 جائے جس سے جو آنے والی جنریشن ہے وہ کم از کم اتنی اسٹرانگ ہو کے سامنے آ سکے؟ بیسیکلی نا ایک وائڈ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. پاکستان میں 2 ہی کنسیپٹ ہیں, ڈاکٹر یا انجینئر, کیونکہ کاؤنسلنگ پاکستان میں اس کا کنسیپٹ ہے ہی نہیں. باہر کے ملکوں میں, یورپین یونینز کے اندر, امریکہ کے اندر یہ بہت کامن ہے. ایون کہ ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں جب وہ بچہ ان کا میٹرک وغیرہ, جو پاکستان میں جس کو ہم میٹرک کہتے ہیں وہاں پہ ہائر اسکول کہتے ہیں, جب وہ پاس آؤٹ کر لیتا ہے تو اس کو ایک کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ کے پاس بھیجا جاتا ہے جہاں پہ وہ اس کو مکمل ایک نصاب دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کا انٹرسٹ ہے. پہلے اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ یہ اس کا انٹرسٹ ہے, یہ آپ اگر فیلڈ چوز کریں گے تو اس کے اندر آپ زیادہ پروگریس کر سکتے ہیں. اب ظاہری بات ہے مجھے اگر ایک چیز کے اندر کا شوق ہے تو میں اسی کے اندر ہی زیادہ پرفارم کروں گا, یا ایک ایسی چیز جس کا مجھے شوق ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل مجھے MBBS کا شوق نہیں ہے, اب مجھے MBBS میں بٹھا دیں, فار ایگزامپل پہلی بات میں پاس ہی نہیں کر پاؤں گا. ان کیس اگر میں پاس کر بھی لیتا ہوں تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں فیلڈ میں اتنا ہی اچھا اور دل سے کام بھی کر سکوں گا؟ نہیں, یقیناً نہیں ہو سکتا. اصل میں پروفیشن آپ کا شوق بھی ہو تو پھر وہ پروفیشن ہوتا ہے, ورنہ وہ پروفیشن نہیں ہوتا, پھر مجبوری بن جاتی ہے. بالکل مجبوری میں انسان گزر بسر کرتا ہے, پروگرس نہیں کرتا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. چلیے کوئی ایسے ہم جسے دیکھ رہے ہیں AI کو سامنے رکھتے ہوئے, جی آپ کوئی ایسی اگزامپل ہمارے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو بتائیں کہ جس سے ممالک آگے بڑھ گئے اور ہم بہت پیچھے رہ گئے. کوئی ایسی 2-3 اگزامپلز اگر آپ کوٹ کر سکیں, وہ آپ اس فیلڈ میں ہیں اور جانتے بھی ہیں. آج کل چیٹ GPT کا بہت زیادہ دور ہے. چیٹ GPT ایک سافٹ ویئر ہے, ٹھیک ہے, ریسنٹلی وائرل ہوا ہے, یہ کافی پرانا, پاکستانیوں کو اب جا کے پتا لگا. انفارچونیٹلی یہ باہر کے ملکوں میں 2017 سے یوز ہو رہا ہے اور ان کی بڑی بڑی کمپنیز یوز کر رہی ہیں, کیونکہ 3 امپلائیز کا کام یہ ایک چیٹ GPT ہی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, میں زیادہ دور نہیں جاتا, میں صرف اپنی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. میری 21 سال عمر ہے, ٹھیک ہے, جب میرے والد صاحب 21 سال کی عمر میں وہ صرف ایک کاروبار کرتے تھے, میں 3 کاروبار کر رہا ہوں اس ٹائم, اور وہ میں کر اس وجہ سے رہا ہوں کیونکہ میرا سارا سسٹم آٹومیٹڈ ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میرے کلائنٹس, ٹھیک ہے, مجھے کیوریز بھیج بھی رہے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان کو خود بخود آٹومیٹ کر کے ان کو ای میل کے تھرو اپڈیٹ بھی کر رہا ہے. میرا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو اس طرح سے ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنیادی طور پر اصل میں ریپلیس کیا اس نے انسان کو. بالکل انسان نے وہ سافٹ ویئر ڈیولپ کیے, لیکن اس نے انسان کو آسانی دے دی کہ وہ جو ایک مائنڈ سے سوچنے کی بجائے اب ایک ہی سافٹ ویئر میں بہت سے مائنڈز کام کر رہے ہیں. اگر میں سمجھا سکا ہوں فیلڈ آپ کے لیے, میں تھوڑی سی ذرا آپ کو کٹ کروں گا. بیسیکلی انسان نے جو چیٹ GPT 3.5 بنایا ہے, یہ جسٹ ایک میں سافٹ ویئر کی ایگزامپل دے رہا ہوں. چیٹ GPT 3.5 نے آگے چیٹ GPT 4 خود سے ڈیولپ کر رہا ہے. مطلب انسان کے پاس اتنی صلاحیت رہی ہی نہیں ہے کہ مطلب وہ اس سے زیادہ آگے جا سکے, تو انہوں نے وہ کام مشین کو ہی دے دیے کہ وہ اپنا ہی ایک
लेटेस्ट नहीं, वर्जन खुद ही अपडेट होता रहे, अपडेट होता है। आसान लफ्जों में यूं कह लीजिए कि खुद ही अपडेट होता है। एग्जैक्टली। आपको कोई फ्यूचर लगता है कि पाकिस्तान में हम इस तरफ चले? मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ स्लो प्रोसेस में, लेकिन कोई प्रोसेस ऐसा आ जाएगा कि हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे, कुछ कोई होप नजर आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल मुझे होप नजर आ रही है। उसकी रीजन ये कि बहुत सारे इस तरह के मेंटर्स हैं मार्केट में जो कि मतलब इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, वो इस चीज पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। हिशाम सरवर, आजाद चायवाला, ये चंद एक बड़े मशहूर नाम है जो कि इस चीज पे इस टाइम फर्म फोकस्ड और उस पर बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं। आपने बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू की इस मुख्तसर सी हमारी जो सिटिंग है, लेकिन हम नेक्स्ट सिटिंग जो आपके साथ करेंगे वो हम आपके दूसरे काम पर करेंगे, क्योंकि मैं ये आप इब्तिदा में थोड़ा कम इंट्रो दिया था। बता दूं कि ये तलहा शेख साहब बुनियादी तौर पर ऑनलाइन सिस्टम में बहुत कुछ जानते हैं, और ऑनलाइन सिस्टम में जितना कुछ वो जानते हैं उससे यकीनन उन लोगों को वाकिफ होना चाहिए जो लोग ऑनलाइन सिस्टम से या तो आगाह नहीं या इस पर है नहीं। तो हमारे साथ ये मौजूद हैं, हम इनकी मौजूदगी का फायदा जो है नेक्स्ट सेगमेंट से उसमें उठाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं तो फिर आपसे गुफ्तगू जो है मजीद जारी रखेंगे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अगली वीडियो में मिलते हैं। अभी ब्रेक का बात नहीं करनी है, ऑडियंस ने तरह का मैं वही कपड़े पहने वही पहने दोबारा से मिलता हूं। अच्छा इंटरव्यू ठीक था, कोई इशू तो नहीं। चलिए ठीक है, मैं दोबारा बोल देता हूं यहाँ से। चलो वैसे भी कोई कमी नहीं क्या है। था? एक नहीं, सेकंड से मुझे लगा कि मैंने एक मिनट जी, क्या बोलना मैंने जी, बताएं कहाँ से? नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अच्छा चलिए यहाँ बोल दूं, हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं।